دیوانہ مرشد جاؤں پروانہ دیوانہ ہوں دیوانہ سائے جاؤں پروانہ دیوانہ ہوں دیوانہ قربان چلا دے کہیں جانا ہوں پہنچے تیر جا آیوں 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 قربان چلے میں کہیں جانا ہے پہنچے تیر جا آیوں آیوں بچڑن سوتا ہوں بانا بچڑن سوتا ہوں بانا بچڑن سوتا ہوں بانا دیوانہ ہوں دیوانہ اللہ کنوں میں ڈرتی ہاں مغیر دی گھڑولی بھرتی ہاں مولا کنوں میں ڈرتی ہاں مہیار دی گھڑولی بھرتی ہاں اللہ کنوں میں ڈرتی ہاں مہیار دی گھڑولی بھرتی ہاں مہیر دی گھڑولی بھرتی سن یار دی گھڑولی بھرتی ہاں یار دی گھڑولی بھرتی ہاں مولا کنوں میں ڈرتی ہاں مغیر دی گھڑولی بھرتی ہاں اللہ کنوں میں ڈرتی ہاں مہیار دی گھڑولی بھرتی ہاں حسن حسین علی دا جایا بارو مت دا سر تے چایا حسن حسین علی دا جایا بارو مت دا سر تے چایا حسن حسین علی دا جایا بارو مت دا سر تے چایا کوٹی شاہ بلدی میں بھائی شاہ بلدی میں کوٹی شاہ بلدی میں بھائی شاہ بلدی مغیر دی گھڑولی بھرتی ہاں مولا کنوں میں ڈرتی ہاں مہیار دی گھڑولی بھرتی ہاں پیر پیرا حضرت میرا نام کدھے چے ٹٹن زنجیراں پیر پیرا حضرت میرا نام کدھے چے ٹٹن زنجیراں میں مرشد کامل بلدی میں سچن بلدی مغیر دی گھڑولی بھرتی ہاں مولا کنوں میں ڈرتی ہاں مہیار دی گھڑولی بھرتی ہاں سچن سارا نور الہی علی ولی دی ہے ہمراہی سچل سارا نور الہی علی ولی دی ہے ہمراہی سچن سارا نور الہی علی ولی دی ہے ہمراہی میں ہر دم رب رب کرتی ہوں 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 مغیر دی گھڑولی بھرتی ہاں مولا کنوں میں ڈرتی ہاں مغیر دی گھڑولی بھرتی مری صاحب ہم لوگ خطاب جیلے محمود بانا التماس کندس محترم سائیں قبلہ صاحبزادہ جعفر صادق طاہر مدظ العالی مرکزی صدر جماعت اصلاح المسلمین پاکستان معزز سامعین مجھے پیر جا مستانو ماں توانجی خدمت میں ایکڑو ننڈو مثال عرض رکھندس آپ سب نے اس زمین کی اس جہاں کی کمزور ترین مخلوق جس کو ہم سمجھتے ہیں جس کو ہم تمثیلاً مثال کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں جس سے ہم طاقت کا موازنہ بھی کرتے ہیں ہم چونٹی کی مثال لیتے ہیں کہ بھائی فلاں لشکر کے سامنے فلاں سپہ سالار کے سامنے وہ فلاں طاقتور شخص کے سامنے اس کی مثال ایک چونٹی سی تھی مگر میرے دوستو کبھی آپ نے اس نظر سے چونٹی کو دیکھا ہے کہ کیا اللہ کی شان کس اللہ کی قدرت نے کس پیار سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے کبھی آپ نے اس چونٹی کی پاؤں کی طرف توجہ کی ہے کتنے چھوٹے چھوٹے سے اس کے پاؤں ہوتے ہیں کتنی چھوٹی چھوٹی اس کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ کس طرح سے زمین کے اندر اپنی لگن محنت
سے खुदाई करके अपने लिए एक बसेरा बनाती हैं, और फिर जब हम उस जमीन में हल चलाते हैं या पानी देते हैं तो उनका घर उस हल या पानी की नजर हो जाता है, मगर फिर दोबारा से वो चूंटी उस जमीन में खुदाई करके अपना घर बनाती है। अगर वो चूंटी तने तनहा निकले, अगर तने तनहा कहीं जाए तो दूसरे कीड़े मकोड़े उसको खा जाएं, मगर चूंटी कभी तने तनहा नहीं रहती, वो आपस में इत्तेफाक के साथ रहती हैं, साथ मिलकर रहती हैं। फिर चाहे कितने बड़े भी मजबूत हमला करने वाले उनके ऊपर हमला करें, वो सब मिलकर उसका मुकाबला करती हैं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान का बयान करके बैठना शुरू करें तो हमारी जिंदगी और आपकी जिंदगी बड़ी नाकाफी है। अजल से आखिर तक भी करते रहे तो उसके एक एहसान का भी हम बदला नहीं चुका सकते। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है कि इंसान खसारे में है। मेरे दोस्तों, कौन इंसान? मैं और आप। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, अल्लाह फरमाता है इंसान खसारे में है, तो इंसान खसारे में है क्योंकि उसके पास अकल है, उसके पास फहम है, मगर उसको उसके अकल और फहम को इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता। छोटे बच्चे को आप देखते हैं, जब वो चलना शुरू करता है, जब वो घुटनों घुटनों चलना शुरू करता है, जब वो हाथ हाथ चलना शुरू करता है, जब वो पांव पांव चलना शुरू करता है, तो उसके वालिदैन उसके लिए उतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसकी माँ हर वक्त उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है कि कहीं वो उस तरफ कदम ना उठा ले, कहीं वो उस तरफ हाथ न बढ़ा दे जिससे वो अपने आप को नुकसान पहुंचा दे। तो मेरे दोस्तों, ये उसकी जिंदगी के पहले मराहिल हैं। उसको जान मिलती है, उसको ताकत मिलती है, तो वो उसके ताकत का इस्तेमाल करना शुरू करता है। और वो नासमझ है, उसको पता नहीं है कि आग उसके लिए फायदेमंद है या नुकसानकार है। वो हर चमकती चीज की तरफ दौड़ेगा, वो हर रंगीन चीज की तरफ दौड़ेगा, उसकी तरफ बढ़ेगा। उसको मना किया जाएगा फिर भी और ज्यादा उस तरफ बढ़ेगा। ये इंसान की फितरत है और अल्लाह बखूबी इससे वाकिफ है। अल्लाह इंसान की फितरत को सबसे ज्यादा करीब और बेहतरी से जानता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि इंसान तुम खसारे में हो। सिर्फ अल्लाह ने बता नहीं दिया, फिर उस खसारे से निकालने के लिए अपने पैगंबरों को इस दुनिया में भेजा, अपनी किताबों को हमारी रहनुमाई के लिए भेजा कि ए मेरी मखलूक, ए मेरे इंसान, तुम खसारे में हो, मुझे पता है तुम कमजोर हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्यों प्यार करता हूं? जब मैंने पहाड़ों से पूछा क्या मेरी खिलाफत का बोझ उठाओगे, जब मैंने फरिश्तों से पूछा कि क्या मेरी खिलाफत का बोझ उठाओगे, जब मैंने सारी मखलूकात से पूछा तो किसी ने भी हामी ना भरी, मगर एक कमजोर, एक खसारे में रहने वाले इंसान, मैं तुझसे प्यार करता हूं क्योंकि तूने इस खिलाफत का, जानते हुए भी कि तेरे अंदर वो ताकत और कुव्वत नहीं है, तू कमजोर है, तू सबसे कमजोर है, मगर तूने मेरे हुक्म पर लब्बैक कहा। ए मेरे बंदे, तूने मेरे हुक्म पर लब्बैक कहा है तो मैं तुझे प्यार से, अपनी मोहब्बत और इश्क से नवाजता हूं। और जिनसे मैं प्यार करता हूं, आका नामदार हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने जिनसे इतना कुर्ब और प्यार किया कि उनको अपने हुजूर में मेराज पर बुलाया। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से हम कलाम हुए, उनको इंसानों के दरमियान भेज दिया, उनको इंसानों की रहनुमाई के लिए भेज दिया। अरे मैं कुर्बान जाऊं उस जात पर, सिर्फ यहां तक सिलसिला नहीं रुका, मगर ऐसे वली अल्लाह के प्यारे इस दुनिया में आज तक आ रहे हैं जो हम जैसों को खसारे से निकाल रहे हैं, जो अल्लाह के कुर्ब और अल्लाह के प्यार के करीब हम कर रहे हैं। तो पहले मैंने आपकी खिदमत में एक शेर अर्ज किया कि भाई तालीम भी फितना है। वही बात आ गई कि इंसान खसारे में है, जब तक वो खसारे से नहीं निकलता उसको पता नहीं
لیے استعمال کروں گا یا اپنے نقصان کے لیے استعمال کروں گا. اگر میں تلوار اٹھاؤں گا میری عقل اور فہم کے مطابق، جو میں نے چند دنوں میں، جو میں نے چند گھڑیوں میں دو باتیں سن کر سمجھ کر میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا لائق فائق اور دانشور بن گیا ہوں. ارے میرا اور آپ کا علم کیا محدود ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم بیج زمین میں ڈالیں گے آیا وہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا. کل ہم کہتے ہیں، ہم فورکاسٹ کرتے ہیں بارش ہوگی، کہتے ہیں 100% چانسز ہیں بارش ہوگی، کل دھوپ نکل آئے. یہ تو ہماری اور آپ کی علم اور تعلیم کی اوقات ہے. تو سب سے اچھی تعلیم کیا ہے، سب سے اچھا علم کیا ہے؟ وہ اللہ سے تعلق اور محبت کا علم ہے، جو میرے پیر کی نظروں سے، ان کی نگاہ سے ملتا ہے، جو میرے پیر محبوب مرشد سجن سائیں دامت برکاتہم عالیہ کی صحبت سے ملتا ہے. اے مجھا بھائیو، اے مجھا دوستو، تمہاں ہن خطے دے بیٹھا آئو، تمہاں ہن روئے زمین سندھی دھرتی دے بیٹھا آئو. تمہاں کے خبرہ کیڑو عظیم ہی خطو زمین جو، یہ کیڑو بہترین بے مثال خطو زمین جو رہے ہوا، جن پوری زندگی، پوری انسانیت جلا ہن زمین جے رہواسن ایک بہترین مثال قائم کیو، جے کہ دنیا میں جتنا بھی مانو آیا ہن زمین، ہن خطے انہن کے پانچے سینے میں سمایو. ارے سوچو جے زمین، جے ماں تمہاں کے پانچے سینے، پانچی دل میں جائیوں دنیوں، اج تمہاں چھریوں کھڑی انہیں جی دل کے چیرو چیر کرے رہا ہے، تمہاں ناک کرے رہا ہے انہیں زمین سا. اے انسان، جے زمین ماں تم پیدا تھے، جے مٹی ماں تم پیدا تھے، جے مٹی تو کے پانچے اندر جان ای پانچی قوت تو کے دنی، انہیں مٹی سا تو اج کیڑو ظلم کرے رہے ہوا، جو انہیں کے پانچے پیرن میں لتانے پیو وہ افب کون بھی کرے، ایں تو تکبر کرے انہیں جے متھا بین انسانن ایں بین مخلوقات ظلم کرے رہے ہوا. تو بے دریغ بڑن کے کٹے رہے ہوا، تو بے دریغ انسان جو خون بہا رہے ہوا. ارے تو آئیں کہ تو خسارے میں آ، اے انسان تو خسارے میں اللہ بچے. تو مجھا دوستو، جے کو انسان پان خسارے میں ہوجے وہ تمہاں کی چھا بدھائی دے. اصل لفظ تا اساں نے محبوب مرشد بیان، اصل بیان تا مجھے سجڑ جو، اصل کول، اصل اساں جی رہنمائی تا مجھے مرشد کندو. تو میرے دوستو، آخر میں تنظیم کے حوالے سے آج میں برانچ کے عہدیداروں سے بات کروں گا، ضلع والوں سے، صوبے والوں سے، مرکزی دوستوں سے بات ہوتی رہتی ہے. اے میرے برانچ کے صدر، او میرے برانچ کے عہدیدار، بھائی تم ہماری بازو کی طاقت ہو. تم اس تنظیم جو میرے شیخ نے بنائی ہے، جو میرے محبوب مرشد نے بنائی ہے، اس شیخ نے، اس محبوب نے تمہیں اپنی آنکھوں کا تارا بنایا ہے. اے برانچ کے ممبر، اے برانچ کے عہدیدار، جس شیخ کی آنکھ کا تارا ہو تمہارا کام بھی ویسا تارا بنے، اپنے لیے بھی اور سب لوگوں کے لیے بھی. تو برانچ کے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ تنظیم کے کام میں جان آپ کی محبت، آپ کی شوق اور آپ کی لگن کی وجہ سے. جو تنظیم میں بھائی دنیاوی اصولوں کو چھوڑ دینا، آپ اللہ کے اصولوں کو دیکھیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو جتنا کمزور ہے میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں. تو برانچ والے دوستو، اپنے آپ کو دور نہ پاؤ، میرا پیر تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ میرے اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے اور میرا پیر بھی یہی سکھاتا ہے. تو آپ کے اوپر تمہاں جے متھاں ذمہ داری بھی اتریا، جے اللہ جے ولی جی اکھ جا تارا آئو، جے تمہاں کے پانچے جیے میں جائیوں ڈنیوں ہیں، جے تمہاں کے پانچے پیار ای محبت وارے پیغام کے اگتے کھڑی ہلن جے لا موقع ڈنو آ، تو شوق محبت ای لگن سان ان کے اگتے کھڑی ہلو، ای پان کے دور نہ پایو، پانچے مرشد جی قدم میں ہر وقت تمہاں موجود آہو. انہن جی نظر عنایت، انہن جی نظر کرم تمہاں جے متھاں ہر وقت ہے. اللہ جو قرب، اللہ جو پیار تمہاں جے متھاں ہر وقت ہے. اے اساں جے محبوب قائد حضور پیر مٹھا نور اللہ مرکز ان جو عرس مبارک کا کیڑی نشان و شان ہستی جو انہن جے صدقے اساں اج سب تمہاں پانچے مرشدن جی قدمن میں بیٹھا ہیں. انہن جو فیض ہے جو اساں کے ہیڑو قائد ہیڑو رہبر ملو، یہ حضور پیر مٹھا نور اللہ مرکز ان جی نظر عنایت انہن جی نظر جو صدقو ہے.
اللہ تبارک و تعالی اساں کے پارے مرشد سان حقیقی ای پختگی وارو تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اساں جے اندر جے خامیوں ۽ خرابیوں آہن بالکل آہن، اللہ فرمائے تو اساں خسارے میں آئیں. تو اساں کے جو جتنے خسارے میں ہوتا ہے اس کے اوپر اتنا لازم ہے کہ اپنے آپ کو اتنا جھکائے رکھے، اتنا کمزور سمجھے، تو اللہ کی رحمت اس پر اتنی برستی ہے. تو میں آپ سب کو برانچ کے عہدیداروں کو آج یہ خاص طور پر عرض رکھوں گا کہ بھائی آپ میرے پیر کی آنکھ کا تارا ہیں، تو آپ کے اوپر ذمہ داری بھی اتنی زیادہ ہے. اپنے کام کو اور مضبوط کریں، مستقبل کو مد نظر رکھیں اور اپنی ترجیحات بنائیں کہ آگے ہم نے 5 سال میں 10 سال میں اپنے کام کو کہاں لے جانا ہے. اور جو آپ کی تجاویز ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہمیں ہر سال کرتے رہیں. جو میرے پیر کے بتائے ہوئے 5 نکات ہیں ان پر بھی آپ عمل کریں. شجر کاری کی مہم کو اور بڑھائیں. پچھلی سال اگر آپ نے 50,000 درخت لگائیں تو اس سال 5 لاکھ لگانے چاہیے، اگلے سال 15 لاکھ لگانے چاہیے، اس سے اگلے سال 1 کروڑ درخت لگانے چاہیے. تو یہ تا حیات درخت لگنے چاہیے. جو میرے پیر کے 5 نکات ہیں یہ 1 دن یا 1 سال یا 10 سال کے لیے نہیں، یہ پوری زندگی پوری نسلوں کی رہنمائی کے لیے. تو ان کو آپ پکڑ کے رکھیں اور آگے بڑھیں میرے پیر کی طرف. ان کی غلامی کا جو رسا ہمارے گلے میں ہے یہی ہمارے لیے سب سے بڑی قیمتی چیز ہے. اس کو پکڑ کے رکھیں. اللہ کے حضور ہمارے پیر و مرشد کے توسل سے ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم خسارے میں ہیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اور تنظیم کی کام کے لیے جو روحانی طلبہ جماعت جمعیت علماء کے دوست ہیں، آپ اپنی ترجیحات دیکھیں، مستقبل کو مد نظر دیکھ کر 5-10 سال کی اپنی پالیسیز بنائیں کہ آپ نے کام کو کس شعبہ جات میں، کس علاقوں میں کس طرح سے آگے بڑھانا ہے. اپنی خامیوں کو دور کریں. تو سب سے بنیادی چیز ہمارے مرشد کا کلام ہے، ان کا بیان ہے. اپنی دلوں کو متوجہ کر کے سنیں کیونکہ اللہ آپ سے ہم کلام ہوگا ہمارے مرشد کی آواز میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیر کی حقیقی غلامی اور ان کا عشق نصیب فرمائے. حضور کا خطاب دل نواز ہوا چاہتا ہے. تمام دوست محبت سے نظم و ضبط کے ساتھ حضور کا خطاب سنیں. سجن پیر سجن پیر، سجن سائیں سجن سائیں، سجن پیر سجن پیر. تمام دوست بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، تمام اساں کے باری دنیا میں غور کرنے کے بجائے اچو تو جو پانچی ذات تے ویچار کیوں تھا. کدیں تمام اساں پانچے اندر میں لیو پاتو آ تمام کا سوال جاچو تھا کپڑن جی گال کون پئی کئی ونے، تمام جے رنگ روپ جی گال کون پئی کئی ونے، تمام جے اساں جے مال ملکیت مایا جی گال کون پئی کئی ونے، تمام اساں جے عہدے منصب مرتبے پاور پالیٹکس پیسے جی گال نہ پئی کئی ونے. مکے بدھایو تو تمام اساں جے اندر میں آہے چھا وہ کیڑی سے آہے جو اللہ تعالیٰ فرمائے تو
انی جاعل فی الارض خلیفہ، ماں زمین میں پانچو نائب تو موکلیا کہ ایک خاص انسان کے ہی خطاب کونے، کیر بھی مولوی پیر فقیر انہیں اعزازت قبضے جی دعویٰ نہ تو کرے سکے، کو امیر کبیر دولت مند سیاستدان یا ماہر عقل جو اکابر شاطر ای چالاک پانچے کم کڑھن میں ہوشیار او ہن اعزاز جے متا دعویٰ نہ تو کرے سکے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتو تمہاں کے خبر ہے مو رب مو اللہ ایک فیصلو کہو ہے زمین میں پانچو نائب تو موکلیا، ان خلافت وارے اعزاز ای القاب میں مجھا بھائرو جکے بھی تے وٹھایو، ہاری ناری مزدور گڈا گاڑی ہلائن وارا سائیکل تے پھرن وارا ہو کو ڈئی شین کے وکڑ وارا مجھا بھائرو جکے بھی تمہاں وٹھایو، انہی اعزاز میں تمہاں سب شامل آئے، ہیڈو وڈو لقب تمہاں کے ملیو۔ اے مجھا بھائرو جے کو بیل گاڑی تو ہلائے، جے کو گڈا گاڑو تو ہلائے، جے کے کیر سلام کرنا تیار کونے، انہیں ظاہری صورتحال جے کرے انہیں کے کیر برسا ویان لاب تیار کونے، پر اللہ فرمائے تو ایو مجھے دن علیہ خلافت میں ایو بھی شامل ہے۔ بابا کو تو ایک گنو ہوں دو نا انسان میں تو اساں کے سمجھ میں نہ تو اچھی، کمیز انہیں جی نہیں آت بیچارے جی گوڑ پھاٹل، جے جتی نہیں بیچارے پاتی آئے تو انہیں کہ یا بھی خبر کہانے تو جتی نہیں اساں ٹوپی بھی نہیں پایا تو ٹوپی بیچارے غریب جی پھاٹل، یعنی کہ انہیں جی دنیاوی سوچ شعور ای سمجھ اساں جے ان معیارتے جے کہ بناوٹی انسان آئیوں، جے کہ بناوٹی انسان آئیوں انہیں معیارتے انہیں جی جے کا پسند پوری نہ تھی لائے، ارے بابا ہے ڈسو انہیں بیچارے کہ یا بھی خبر کرنا، تیجے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں کے پانچے خلافت اے نیابت میں شامل کیو۔ ماں جو تمہاں کا سوال ہوا ہے تو بابا وہ کیڑو گنو آتا میں جو اللہ تمہاں کے پانچو خلیفو بنائے چھلے، سوچے بدھائے وچار کرو۔ آپ سے سوال ہے اس ناچیز کا کہ وہ کون سی خصوصیت ہے آپ کے اندر جو ایک سر پہ ٹوکری رکھ کر مچھلی بیچنے والے سے سوال ہے، کیونکہ جو امیر کبیر ہیں وہ تو ماشاءاللہ پہلے ہی اکابر ہیں، ان کو تو یہاں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے، یہ مجھے کیا پتا ہے، میں کہوں یا نہ کہوں یہ بات تو سورج کی طرح آیا ہے۔ وہ یہاں کیوں آئیں گے؟ اس لیے آئیں گے، استثناء ہر صورت میں ہوتی ہے۔ وہ کیوں آئیں گے؟ اس لیے آئیں گے، کن کی بات ہو رہی ہے؟ جن کے پاس دولت کے انبار ہیں۔ وہ کیوں آئیں گے؟ کہ ان کی دولت اور بڑھ جائے، یا دولت کے بڑھنے کی رفتار میں تھوڑی کمی ہو گئی ہے، یہ ایکسپریس کی رفتار سے بڑھے، ایکسپریس سے بڑھنے لگی، ہوائی جہاز کی رفتار سے بڑھے۔ معذرت کے ساتھ شاید میں بھی اس میں شامل ہوں، لیکن بھائی لیکن اگر خرابی ہے تو اس کو تو ماننا پڑے گا، ورنہ تو خرابی دور نہیں ہوگی۔ امیر ایسے نہیں آئے گا، وہ تو اپنے وقت کو پیسے کی ترازو میں تولتا ہے۔